حدیث میں آتا ہے کہ بیٹی رحمت ہے، جب یہ بیٹی جب بیوی بنتی ہے تو اسے فتنہ بنا دیا جاتا ہے۔ بھئی یہ فتنہ جو ہے وہ پنجابی والا نہیں ہے، عربی والا ہے، آزمائش۔ یہ کوئی نیگیٹو معنوں میں نہیں ہے، پازیٹو معنوں میں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی ان کی وجہ سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ قرآن میں ہے کہ اولاد بھی فتنہ ہے، بیویاں بھی فتنہ ہے، یعنی اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائے گا۔ اس میں ان کی برائی نہیں بیان ہوئی بھی، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے بیوی بچوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں انہیں بھی جہنم میں نہیں پھینکنا، نہ اپنے آپ کو۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ جب وہ ماں بن جاتی ہے تو قدموں تلے جنت آ جاتی ہے۔ جی پہلے بھی قدموں تلے جنت ہی ہے۔ ہاں جی، ساس کی جنت اس کے بہو کے قدموں کے نیچے ہے، یہ ہمارا قول ذری ہے۔ ہاں، اگر اس نے جنت کمانی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اپنی بہو کی خدمت کر لے۔ اور بہو کی خدمت یہ نہیں ہے کہ اس نے پاؤں دبانے، خدمت یہ ہے کہ اسے بھی اپنی مرضی کی زندگی گزارنے تھے۔ ہاں، جو ماں باپ بڑھاپے میں ریٹائر ہو کے اپنے بچوں اور بہو کے حوالے گھر کے معاملات کر دیتے ہیں، ان کو کھانا بھی ٹائم پہ ملتا ہے، ان کو کپڑے بھی استری ہوئے میں ملتے ہیں، لیکن جو ہر کام میں لچ تل کے رکھتے ہیں جب تک کہ وہ مر نہ جائیں تو ان کی دنیا بھی برباد اور انشاءاللہ آخرت بھی برباد، کیونکہ اذیت دیتے ہیں نا پھر دوسروں کو، وہ تو ریٹائر ہو جائیں بس، کامیاب زندگی۔ تو حدیث میں تو آیا نا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور جو حالات و واقعات ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں کہ ماں باپ کی جو جنت ہے یعنی ساس سسر کی، وہ اپنی بہو کے قدموں کے نیچے ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں عذرائے تفنن، کہ ریٹائر ہو جائے۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ الیاس قادری صاحب سے پوچھیں۔ حدیث میں تو صرف ناخن کاٹنے کا ذکر ہے، صحیح مسلم میں 40 دن کے اندر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹنے کا حکم فرمایا، اور یہ 40 لیٹ سے لیٹ ہے۔ ویسے تو ہر ویک میں کاٹ لیے جائیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 40 دن کے اندر ایک دفعہ آپ نے ناخن اور غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں۔ باقی وہ جو بتاتے ہیں نا طریقہ دائیں ہاتھ سے شروع کر کے پھر دائیں پہ ختم کرنا ہے، یہ انہوں نے خود ہی لکھے ہوئے ہیں۔ میرے والد کو 5 سال سے فالج ہے، ان کی خدمت کرتے ہوئے پاکی نہ باقی کا علم نہیں رہتا، اور جماعت کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، اور بھرپور خدمت کے باوجود والد صاحب خوش نہیں، مجھ پہ غصہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چڑچڑا پن آ جاتا ہے بیماری کی وجہ سے۔ یہ جو بڑھاپا ہے نا اور بچپنا، یہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح کی جو عادتیں ہیں ان کے ساتھ ہی آپ نے گزارا کرنا ہے۔ یہ ماں باپ بیمار نہ بھی ہوں تب بھی وہ غصہ کھا جاتے ہیں، ان کی نیچر کے اندر ایک غصہ ہے۔ پرانے زمانے کے ماں باپ ہیں نا، ہاں، ہم ویسے ماں باپ نہیں اللہ کے فضل سے کہ اپنی اولاد کے اوپر خام خواہ غصہ کھائیں یا اس طرح کا معاملہ کریں۔ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں سولوشن اینڈ پہ رہیں اور ایک علمی طریقے سے اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں۔ لیکن یہ تربیت ہمارے ماں باپ کی ان کے ماں باپ کی نہیں ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں یہ پرانے بابے بھی جب کسی بچے کی شادی ہونے والی ہوتی تھی اس کو سمجھاتے تھے اپنی زنانی کو دبا کے رکھنے۔ یہ ٹوٹل ان کی جو ہے نا وہ ایکسپیرینس ہوتا تھا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اولاد کے معاملے میں بھی کھچ کے رکھو، سرکار یہ کھچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اولاد سے دوستی کر کے چلیں گے تو تب معاملات چلیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس طرح کی جو آزمائشیں ہیں اس کی وجہ سے نماز اگر آپ کی رہ جاتی ہے جماعت سے تو ظاہر ہے ایک شرعی عذر ہے آپ کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ جزا دے گا، باقی صبر ہی کرنا ہے، اس کا علاج تو میرے پاس کوئی نہیں۔ مرد مجبوراً گھر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی مجبوراً شرعی ہو تو، ورنہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مرد مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو، کیونکہ ان کے اوپر تو جماعت فرض نہیں ہے۔ مجبوری بخاری مسلم میں آئی ہے، تیز بارش، سردی، جان کا خوف، اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، ادروائز جماعت کا ہی اہتمام کرنا ہے۔ یا جماعت آپ کی رہ گئی اور آپ کو پتا ہے مسجد مجھے جماعت نہیں ملنی، لیٹ ہو گئے ہیں، تو پھر آپ گھر پڑھ لیں۔ ادروائز آخری درجے تک مرد کے لیے یہ ہے کہ اس نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے۔ پرانی قیمت میں مال موجود ہے اور قیمت بڑھ جائے تو ہم بڑھا سکتے ہیں؟ جی بڑھا سکتے ہیں، آپ کا رائٹ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف چور بازاری، ذخیرہ اندوزی وہ کرنا منع ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کے پاس چیز پڑی ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ بیچ سکتے ہیں۔ اگر آپ پرانی قیمت پہ بیچنا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ بڑی بھی قیمت پہ بھی بیچ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسلام نے جو پروفٹ ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے کہ آپ کتنا پروفٹ لیں گے، اور نہ یہ ہو سکتا ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اسلام آباد میں
جو منڈی ہے وہ I-10 کے قریب ہے. I-10 میں جو بندہ سبزی یا فروٹ بیچے گا اسے تو کرایہ بہت تھوڑا پڑ رہا ہے, 1.5-2 کلومیٹر کا, لیکن وہی سبزی اور فروٹ اگر F11 میں ایک بندہ جا کے بیچے گا تو اس کو کرایہ بھی 3-4 گنا پڑ رہا ہے, اور وہاں پہ دکانیں بھی زیادہ مہنگی ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ یہاں سے 50 روپے کلو آلو اٹھائے, I-10 میں وہ 60 بیچ رہا ہے تو F11 میں بھی 60 بیچے. بھائی F11 میں وہ 100 روپے کلو بیچے گا تو تب جا کے اسے کوئی پروفٹ ہوگا. تو اسلام نے کوئی ایسی حد مقرر نہیں کی ہے, صرف یہ کہا ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی آپ نے کہ ساری مارکیٹ سے آلو اٹھا لیں اور اس کی قلت ہو جائے پھر اپنی مرضی سے اس کی قیمت بڑھائیں. لیکن اس کو انشور کرے گے ہمارے حکومتی ادارے. ہاں جی, اور وہ آپ کو پتا ہے کیا کر رہے ہیں, وہ بس وہ اپنے بڑوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے بڑوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے, عوام کے لیے کوئی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں. کل دیکھیں میں وہ رات کو دیکھ رہا تھا, 12 بندوں کی بینائی ضائع گئی ہے جعلی ٹیکے کی وجہ سے. لاہور کے اندر وہ 40,000 سے لے کر 1 لاکھ روپے تک کا ٹیکہ تھا اجمیر شریف کا بنا ہوا, تو وہ 1200 روپے کا بیچ رہے تھے بغداد شریف والے. تو وہ ظاہر ہے پھر 1200 کا آپ کو پھر وہ یہی دیں گے نا, اس سے تو بہتر تھا اس میں پانی بھر دیتے, کم از کم اس کی بنائی تو نہ بندوں کی جاتی. اب وہ چلی گئی ہے تو اب ساروں کو خیال ہے کہ جی یہ بک رہا ہے جی, سارے پورے پنجاب سے انہوں نے ریٹریو کر لیا ہے. بھائی اللہ کے بندو, جو ڈیمیج ہونا تھا, جن لوگوں کی بنائی ضائع ہونی تھی وہ تو ہو گئی نا. پہلے تم لوگ کہاں تھے؟ اور یہ سارے کے سارے لوگ شامل ہیں. ابھی بھی میں ٹی وی پہ سن رہا ہوتا ہوں کہ وہ جناب جی اتنے 1000 مقدمات درج ہو گئے ہیں بجلی چوروں کے خلاف. بہرحال میں جو اکثر کہتا تھا نا پوری قوم ہی چور ہے, تو اب آپ دیکھ لیں ہر جگہ ہی آپ کو بجلی چور نظر آ رہے ہیں. اچھا وہ بجلی چوروں کے خلاف تو مقدمات ہو رہے ہیں, لیکن جن لائن مینوں نے وہ سارے ٹرانسفارمر لگا کے دیے, کنڈے لگا کے دیے, ان کی ٹرانسفریں ہو رہی ہیں جی, ٹرانسفر کر دیے. مطلب وہ بجلی خود تو نہیں کوئی چوری کرتا, عام آدمی مطلب بجلی کو ہاتھ لگاتا ہے, مجھے بتائیں. تو یہ سارے لوگ بیچ میں انوالو ہیں, یہی چیز ہے.